تو دوسرے سے کہنے سے اور نیت یہ ہو کہ میرا بھی عمل ہو جائے کہنے سننے کی برکت سے، تو اس میں دوہرا فائدہ ہوگا۔ جیسے آج کے دن بھی بتایا تھا مفتی صاحب نے، بھائی بس یہی نہ سمجھے کہ روٹی کپڑا اور مکان ابا کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بلکہ جہنم سے بچانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تفصیل کے ساتھ آج کے دن مفتی صاحب جو آئے تھے انہوں نے خوب تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ تو یہی بات جو ابھی مفتی صاحب نے بتلائی ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے بتائیں، تازگی بھی آئے گی۔ اچھا جب بے نماز سے یوں کہو گے نماز پڑھ، تو یہ کہنے والا تو انشاءاللہ پڑھ ہی پڑے گا۔ جب تم اپنے بچوں سے کہو گے بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو خود بھی تو دائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا، اس کی تازگی ہو جائے گی، اس کی یاد آئے گا۔ بھائی جب جوتا پہنا تو بھائی پہلے دائیں پیر میں پہنو، اپنے بچوں سے روزانہ بتاؤ گے تمہارے یاد رہے گا۔ بھائی جب پاجامہ پہنا تو پہلے دائیں پیر میں پہنو تو تمہارے یاد رہے گا۔ بھائی جب نکالو جوتا تو بھائی پہلے بائیں پیر سے نکالو، یہ تمہارے یاد رہے گا، تازگی رہے گی۔ جب کرتا نکالو تو پہلے بائیں آستین سے نکالو۔ تو دیکھو کہہ رہے تم بچوں سے تمہاری تازگی ہو رہی، تمہاری تازگی ہو رہی۔ اور یہ سب سے بڑی محنت ہے اس وقت کی، سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی محنت۔ اور ایک مفتی صاحب ہے دارالعلوم سے ہی کاشی پور میں آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے عشاء کے بعد بھی ایک مجلس لگاؤ، ہر محلے والے امام صاحب سے کہو جی جو نوجوان ہیں بوڑھے ہیں ان کی تعلیم عشاء کے بعد شروع کر دو۔ یہ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ سارے مشغول ہو جائیں گے، اور جب ان کو چسکا لگے گا نا وہ فیس بھی دیں گے امام صاحب کو، اور ماحول صحیح ہو جائے گا، باہر کھڑے ہونے والوں کا ماحول بھی صحیح ہو جائے گا، اور امام صاحب کا بھی جی لگے، اس کی آمدنی بھی ہوگی، اور یہ ماحول بھی صحیح بنے گا۔ تو عشاء کے بعد جی محلے میں، محلہ بڑا ہے، گاؤں کے آدمی کسی کو کوئی حافظ ہو عالم ہو ان کو تیار کر لو، تو یہ چوک آہستہ ایک دم تو نہیں ہونے کا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بعض علاقوں میں الحمدللہ شروع ہو گیا کام۔ کچھ مہمان آئے تھے، انہوں نے بتلایا ہمارے یہاں ایک دن تو وکلا جمع ہونے لگے، وکیل لوگ کچہری والے بھی آنے لگے عشاء کے بعد کی مجلس میں، وہ بھی قرآن پاک ٹھیک کر رہے، بڑھیا قرآن شریف پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جب کام شروع ہوگا تو کام اتنا ہوگا انشاءاللہ بہت ہوگا۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا، ہم چاہتے ہیں لیٹ مانگیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑا اجتماع کرنے سے دشمن چوکنا ہوتا ہے، اس لیے یہ شور مچاتے ہیں، یہ دہشت گرد دہشت گرد۔ تو یہ لیٹ میں آنے کی کوشش نہ کریں، کام کریں، کام چپ کے کام کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو جیسا ابھی بتایا نا مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کی بہت ساری اسکیمیں ہو رہی، یہ سب چپ کے محنت کر رہے ہیں، اور ہم ذرا سا کام کریں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ کبھی مرکز دہلی مرکز میں یہ اعلان ہوتا تھا ایک چھٹاک کام کرو تو ایک من رو۔ کیا کہا؟ ایک چھٹاک اگر کام کرو تو ایک من اللہ کے سامنے رو۔ اب ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم ایک چھٹاک کام کرتے ہیں تو ایک من اس کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا معاملہ، تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، تو وہ اپنا نام کرنے کے لیے جو لیٹ میں آنے لگے نظر بھی لگ جائے گی۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بلا ضرورت مناظرہ نہ کیا کر، بلا ضرورت بحث نہ کیا کر، نظر لگ جاوے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے،
اور خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ اس کی علامت ان کو یہ بتلائی تھی کہ تھیلے میں مچھلی ڈال لو، یہ مچھلی جہاں تھیلے میں سے نکل کر چلی جاوے بس وہیں ملیں گے۔ وہ ایک جگہ پر رکھ کے تھیلا آرام کرنے لگے دونوں، خادم مخدوم، اور خادم نے دیکھ لیا، ان کی ڈیوٹی تھی اسی کام پر کہ ہاں مچھلی گئی نکل کے، مگر بھول گیا۔ جب سو کر اٹھے موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، جب آگے چلے تو تھک گئے، جہاں تک جانا تھا وہاں تک نہیں تھکے، ضرورت سے جب آگے چلے نا تو تھک گئے۔ نہیں سمجھے؟ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے گا تو پیٹ میں گڑبڑ ہوگا جی، ہاں ضرورت کے مطابق کھایا جائے گا تو چستی آئے گی، ضرورت سے زیادہ کھایا جائے گا تو سستی آئے گی۔ اس لیے کہیں بچوں سے کہا کرو بھائی زیادہ کھانا بھینس کا کام ہے، اپنے بچوں سے روزانہ کہا کرو بھائی زیادہ کھانا یہ تو بھینس کا کام ہے، زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے بھائی۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ ستار صاحب نانکوی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں پڑھتا تھا تو وہاں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کھاؤ تو چھکو نا، کھاؤ تو چلو تو تھکو نا، بولو تو بکو نا، دیکھو تو تکو نا۔ سیدھی سادھی بات تھی، سیدھی سادھی بات تھی، وہ بڑے کام کی بات تھی۔ اس لیے کام کرنا ہے، چپ کے کرنا ہے۔ گھر میں کسی کو پتا ہے تمہارے گھر میں مکتب چل رہا ہے؟ کوئی نہیں چھاپا ڈالنے کا۔ روزانہ اپنے گھر میں 10 منٹ 15 منٹ جتنا جس کے پاس وقت ہو اپنے بچوں کے پاس، یہ موٹی موٹی بات، بھائی زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ بھائی آسمان کس نے بنایا؟ یہ کون نہیں جانتا؟ کون ماں نہیں جانتی، کون ابا نہیں جانتے ہے؟ اللہ کا ڈر اندر میں آئے گا تو یہ جہنم سے بچیں گے، اور کوئی راستہ نہیں، یہ جہنم سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہی راستہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں، اور گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، صرف یہ کہ اللہ کا ڈر آ جائے۔ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے روکتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی تعریفات کا تذکرہ ہوگا تو اندر میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر آئے گا۔ جب اللہ کا ڈر آئے تو کام بنے گا۔ تو یہ چپ کے یہ کام شروع کر دے۔ بھائی دیکھو معاشرہ جب ہی ٹھیک ہوگا سنتوں کی اتباع، جیسا مفتی صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، بس یہی سنتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا طریقہ، نمونہ۔ جی دیکھو اللہ پاک خود فرما رہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہمارے نبی سچ بولتے تھے، بھائی سراپا سچ تھے، اپنے بچوں سے یہی کہنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ معاشرہ صحیح بنے گا، کام بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب دعا مانگے، دل سے دعا مانگے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان والبلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ محتم صاحب کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مدرسوں کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، خانقاہ و مراکز کو آباد فرما۔ یا اللہ ہماری جن گناہوں کی بنا پر یہ بند ہوئے، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں پڑھنے پڑھانے سے محروم نہ فرما، اللہ ہمیں دین کا کام کرنے سے محروم نہ فرما۔ اللہ اس دین کی برکت سے ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ملا مخصوص صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر اعتبار سے عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ دنیا میں اور آخرت میں پوری عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بغیر نکاح کے نیک جوڑے عطا فرما، بہت ساری بچیاں
غیر مسلموں کے ہاں چلی گئی اللہ انہیں واپس فرما، اے اللہ ان کے بھی ہماری بھی ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، یا اللہ جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جن کا نرینہ اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع آتے جاتے رہتے ہیں اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ سب کی الجھنوں کو ختم فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ ہر جگہ پر تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، پڑھنے پڑھانے والے کام کرنے والے مخلصین عطا فرما اور سب کی ضروریات غیب سے پورا فرما، اے اللہ جو ان کو آباد کرنے والے ان کو آباد فرما، جو حضرات کسی بھی اعتبار سے قربانی دے رہے جانی مالی وقتی اللہ سب کی قربانوں کو قبول فرما، اللہ سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اللہ سب کے گھروں میں 100% دینداری عطا فرما، اے اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی ہر جگہ ہر اعتبار سے حفاظت فرما، ہر مشرفین ممالک اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کے ہمارے بزرگان اساتذہ کرام مشائخ کرام دوست احباب محسن مومن مومنات کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مجمع پر خاص رحمت کا نزول فرما، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، جو ناحق مقدمات اور جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ بری فرما، یا اللہ جو دین کا کام جہاں بھی کر رہا ہے اللہ اس کا حوصلہ بڑھا دے، یا اللہ اس کی مدد فرما، خوب اخلاص عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما، ضروریات غیب سے پورا فرما، یا اللہ تمام گندگیوں سے اللہ پاک فرما، یا اللہ گندی عادتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما، تقوی پرہیزگاری نصیب فرما، اپنے ذات عالی کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی سے ہونے کا یقین عطا فرما، اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اللہ سب دعاؤں کو عبادات قبول فرما، آمین یا رب العالمین یا مجیب یا مجیب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی دو بات